बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ नसीब से ज़्यादा कीमती होती है, क्योंकि जब ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाए तब इंसान के पास सिर्फ दुआ ही जैसा अमल बचता है जो नसीब बदल देता है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको और आपके अहल याल को अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। कितनी जल्दी ये अरमां गुज़र जाता है, प्यास लगती नहीं इफ्तार गुज़र जाता है। हम सब गुनाहगारों की मग़फ़रत कर ए अल्लाह, इबादत होती नहीं और रमज़ान गुज़र जाता है। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, तेरे आने से दिल खुश हुआ था और रिज़्क़े इबादत बढ़ा था। आह अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। या रब, रमज़ान में तमाम मुसलमानों ने जितनी भी इबादत की सब कबूल फरमा और हमारी तमाम टूटी फूटी इबादत कबूल फरमा, आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुम्मा के दिन सूरत यासीन और सूरत नफास की तिलावत की, फिर उसने अल्लाह ताला से कोई सवाल किया तो अल्लाह ताला उसका वो सवाल पूरा कर देगा। ए परवरदिगार, वो मामलात जिनमें मेरा इख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, उनमें मेरी मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। रमज़ान का आखिरी जुम्मा सब मुसलमानों को मुबारक हो। या अल्लाह इस रमज़ान तमाम मुसलमानों को बख्श दे, आमीन। यूँ तो रहमत है तेरी तेरे गदब पे हावी, फिर भी महशर में खुदाया मेरा पर्दा रखना। रहमत, मग़फ़रत और जहन्नम से आज़ादी का महीना है। या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तेरा फजल है। या अल्लाह, या मेरे रब, हमें माफ़ फरमा और हमारी तमाम नेकियां कबूल फरमा, आमीन। या अल्लाह, हम सब के रोज़े और हमारी इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमारे गुनाह बख्श दे, बेशक तू बहुत रहम करने वाला है, आमीन। रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा आप सबको मुबारक हो। या अल्लाह, हमने जो रोज़े रखे, जो इबादतें की, जो नमाज़ें पढ़ी, या अल्लाह कबूल फरमा और हमसे जो गलतियाँ हुई, या अल्लाह उन्हें दरगुज़र फरमा। अल्लाह पाक हम सब की बख्शिश फरमाए, आमीन। रमज़ान का आखिरी जुम्मा है, या रब, दुआ है कि सब की दिली मुरादें और दुआएं कबूल फरमा, आमीन। या अल्लाह, हम सब के रोज़े, तरावी, सदक़ात, हेरात और हमारी सारी इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमारे गुनाह बख्श दे, बेशक तू रहम करने वाला है, आमीन सुम आमीन। या अल्लाह, हमारे सारे रोज़े और इबादत कबूल फरमा, आमीन सुम आमीन। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा। या अल्लाह, हमने जो रोज़े रखे, जो इबादतें की, जो नमाज़ें पढ़ी, या अल्लाह ताला कबूल फरमा और हम में से जो गलतियाँ हुई, या अल्लाह ताला उन्हें दरगुज़र कर देना और हम सब को माफ़ कर देना। हम सब की क़यामत के दिन मग़फ़रत फरमाना, आमीन। जुम्मतुल विदा, रमज़ान का आखिरी जुम्मा मुबारक। ये ना देखिए कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, ये देखिए कि परेशानी को हल करने वाला कितना ताकतवर है। अल्लाह ताला आपको ताहयात अच्छी सेहत, बेहिसाब हलाल रिज़्क़ और इज़्ज़त से माला माल फरमाए, आमीन। फ़ितराना क्यों फ़र्ज़ है? हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर ईद की नमाज से पहले इसलिए फ़र्ज़ किया है कि रोज़ादारों से रोज़ा की हालत में जो गलतियाँ और जो बेहुदा और फ़ाहिश बातें हुई होती हैं, सदका फ़ितर रोज़ादार को उनसे पाक कर देता है। सदका फ़ितर अदा करने का अफजल वक़्त। सदका फ़ितर अदा करने का अफजल वक़्त तो यही है कि ईद को सुबह सादक के बाद ईद की नमाज़ अदा करने से पहले पहले अदा कर दिया जाए। अगर चाँद रात या रमज़ान मुबारक के किसी भी दिन, बल्कि रमज़ान शरीफ से पहले भी अगर किसी ने अदा कर दिया तब भी फ़ितरा अदा हो गया और ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है। फ़ितराना अदा करने के लिए आखिरी रोज़े का इंतज़ार मत करें।
ابھی ادا کریں تاکہ ضرورت مند لوگ بھی اپنے بچوں کے لیے خوشیاں خرید سکیں۔ صدقہ فطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کے متعلق فرمایا کہ اسے لوگوں کی نماز عید کی طرف جانے سے پہلے پہلے ادا کیا جائے۔ زکوٰۃ الفطر۔ زکوٰۃ الفطر ہر چھوٹے بڑے، مرد عورت، غلام آزاد اور امیر غریب مسلمان پر واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر زکوٰۃ الفطر کو واجب کیا ہے۔ اس کی مقدار 1 صاع ہے۔ زکوٰۃ الفطر نکالنے کا وقت عید کے دن عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دی جائے۔ عید سے 1-2 دن پہلے ادا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن نماز عید کے بعد ادا کرنا جائز نہیں، کیونکہ اب یہ عام صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر۔ صدقہ فطر ہر مسلمان غلام آزاد مذکر مؤنث امیر غریب چھوٹے اور بڑے حتیٰ کہ نومولود پر بھی فرض ہے۔ صدقہ الفطر۔ روزے کے فدیہ اور صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے حدیث شریف میں ان 4 چیزوں کا ذکر آتا ہے، لہٰذا ان میں سے جس کی قیمت بھی دیں گے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی فراوانی عطا فرمائی ہو ان کو چاہیے کہ وہ غریبوں کی رعایت کرتے ہوئے کشمش کی قیمت سے ورنہ کھجور کی قیمت سے صدقہ فطر ادا کریں، تو یہ آخرت میں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ گندم 130 روپے، جو 250 روپے، کشمش 2500 روپے، کھجور 1000 روپے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان پر واجب ہے جب کہ وہ نصاب کا مالک ہو، ہاں اسی دن یعنی 1 شوال کو مالک ہوا ہو، اس پر سال گزرنا شرط نہیں۔ چھوٹے بچوں کا صدقہ فطر ان کے والد کے ذمہ ہے، اگر باپ نہ ہو تو دادا کے ذمہ۔ اپنے یتیم پوتا پوتیوں کا صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ جو بچہ عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے پیدا ہوا ہو اس کا صدقہ فطر بھی دینا ہوگا۔ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے۔ فطرانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر فطرانہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے پہلے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت ان تینوں کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ نماز کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، ذکر کے بدلے جنت، تہجد کے بدلے جنت، خیرات کے بدلے جنت اور روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ۔ سحری میں برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سحری کھانے کا ثواب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ دن کے روزے میں سحری سے مدد لو اور شب کو عبادت کرنے کے لیے دن کو قیلولہ کر لیا کرو۔ سحری کے وقت استغفار کا اہتمام۔ ارشاد خداوندی ہے، متقی لوگ باغات اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ عام دنوں میں سحری کے وقت بیدار ہو کر استغفار کرنا مشکل اور مشقت طلب کام ہے، لیکن رمضان کی برکت سے یہ سعادت ہر مسلمان حاصل کر سکتا ہے۔ سحری کے وقت اگر زیادہ فرصت نہ مل سکے تو گناہوں پر ندامت کے ساتھ کم از کم 3 مرتبہ استغفراللہ ہی کہہ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی پسند اور دل کی چاہت کیا ہے؟ فرمایا، شدید گرمی کا زمانہ ہو، لمبے لمبے دن ہوں، شدت کی بھوک ہو، غضب کی پیاس ہو، اور میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ روزہ افطار کرانے کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانے پینے کی کسی حلال چیز کے ساتھ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو سارا رمضان فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے لیلۃ القدر میں دعا کرتے ہیں۔ روزہ دار کو پانی پلانے کی فضیلت۔ جو کسی روزہ دار کو جی بھر کر پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں۔ عزیز دوستو، سحری اور افطاری کے وقت اپنے ارد گرد ہمسایوں کا ضرور خیال کرنا،
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا پیاسا روزہ رکھتا ہو اور اپنی سفید پوشی کا برم رکھنے کی وجہ سے آپ سے اپنی کوئی پریشانی بیان نہ کر سکے، تو خدا را ان کا برم سلامت رہنے دیں اور ان کا خود احساس اور خیال کریں۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دے گا انشاءاللہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں اور آخری 10 دن تو آگ یعنی جہنم سے آزادی حاصل کر لینے کے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کے مبارک دن اور روشن راتیں ہوتی ہیں۔ نہ رہے گا سدا کچھ ہی دنوں کا ہے مہمان، نہ رہے گا سدا کچھ ہی دنوں کا ہے مہمان، رحمت سے بھر لو جولیاں گزر رہا ہے رمضان۔ اللہ نگہبان۔